मतलब बस ये अब बात क्लियर हो गई ना, यही मैं क्लियर करना चाह रहा था کہ وہاں یہاں سے جو ہے انہوں نے ان کو آگے فارورڈ کر دیا کہ بھائی یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، اور آگے سے ابھی مزید آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 4 ماہ گزر گئے ہیں اس بات کو. سب سے پہلے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ 10 جون کو تمام انڈیا میں جتنے بڑے اخبار تھے، نیوز پیپر تھے، اس میں یہ نیوز بھی چھپی، اور جتنی ویب سائٹس تھیں ان کی، جیسے دا پرنٹ ہے اور بھی بہت سی ہیں. تو 10 جون کو کون سی اپلیکیشن بچوں کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھیجی تھی، اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. دیکھیں کیس بھائی، یہ میں نے کمپلینٹ فائل کی تھی اس میں نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کہ UNCRC کو انووک کروایا جائے تاکہ ریاست اس کے اندر انوالو ہو، اور بچوں کی جو واپسی ہیں وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سیما حیدر کیس پریزنٹ کیا گیا پیما پیشہ سول میٹر فیملی ڈسپیوٹ انڈیا کی طرف سے جو کوریج ہوتی رہی یا جو محترمہ کے انٹرویوز آتے رہے، تو چائلڈ رائٹس کی وائلیشن پہ بیسیکلی، کیونکہ بچوں کی جو کنٹری ہوسٹ کنٹری ہے اس کے اندر جو انٹری ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے اور وہ انلیگل ہے، نمبر 1. دوسرا، جو پوسٹ کنورژن کا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، وہ دوسرا کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان سے سنیچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ لائک ان کا فادر غلام حیدر ہے تو ان کو کسی اور کو بتانا سٹارٹ کر دیا گیا کہ یہ فلانا ان کا باپ ہے، اور ان کے جو نام، جو لیگل نام ان کے تھے، جو ٹریول ڈاکیومنٹس کے اوپر نام تھے، ان کو کنورٹ کر کے الیاس والے نام دے دیے گئے کہ یہ راج ہے، یہ پرینکا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ملٹیپل چائلڈ رائٹ وائلیشنس کی پہ UNCRC ہے، جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے اور انڈیا بھی سگنیٹری ہے، اور دونوں ریکٹیفائڈ ہے. ریکٹیفائڈ مطلب کہ آپ نے پہلے تو انٹرنیشنلی اس کو سائن کیا، اس کے بعد پھر آپ اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر اس میں امینڈمنٹس لے کر آئے، یا پھر کوئی نیو لا تھرو پارلیمنٹ آپ لے کر آئے اس کنونشن کو لے کے. تو پاکستان کے اندر بنا NCRC اور انڈیا کے اندر بنا NCPCR، دونوں آلموسٹ مور اور لیس سملر ان کا مینڈیٹ ہے، کام بھی سملر ہے، اور ان کو سول کورٹ کے اختیارات بھی حاصل ہے، لائک وہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں اور ان سے رپورٹ کال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ دیں. تو اپریل کے اندر میں نے یہ فائل کی تھی، وہاں پہ یہ کیس چلا، لائک مجھے وہاں پہ ایویڈینس دینا پڑا، ڈاکیومنٹس دینا پڑے اور سارے ان کو کنونس کرنا پڑا. پھر وہ میٹر AG سے بھی، جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں، ان سے لیگل اوپینین لیا گیا. NCRC کی اپنی وکلا کی ٹیم ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ وہ ہوا، پھر ان کا اپنا ایک ٹیکنیکل اسٹاف ہے، پھر ان سے ہمارا ڈسکشن ہوا اور پھر یہ ایگری کیا گیا کہ بھائی ہاں یہ UNCRC کو انووک کروانے کے لیے یہ ان کا ڈومین بنتا ہے، اور وہ اس معاملے میں لائک NCRC انٹروین کر سکتا ہے ایز اے چائلڈ رائٹس باڈی. وہ انہوں نے فورن سیکرٹری اس وقت کے ہمارے جو سیرس قاضی صاحب تھے ان کو ایڈریس کیا، اینڈ ہی بینگ ویری کائنڈ انف. انہوں نے، کیونکہ آپ دیکھیں کورٹ آرڈر ہے تو امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا ہے، لائک NCRC کا لیٹر مطلب کورٹ کا آرڈر. انہوں نے سارک ڈویژن پاکستان فورن آفس کی جو ہے ان کو مارک کر کے بھیجا، پھر ہم نے وہاں پہ چیزیں وہی سیم پروسیس ڈسکس ہوا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا ہمارے ہائی کمیشن میں گیا، اور ہمارے ہائی کمیشن کے بعد وہ جو مسئلہ تھا انڈیا کی گورنمنٹ سے کمیونیکیٹ، یعنی ہوسٹ کنٹری کی جو گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیا گیا اور وہ میٹر وہاں پہ چلا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے جولائی کے اندر جو وہاں کا جو NCPCR ہے چائلڈ رائٹس باڈی وتھ سیم مینڈیٹ، ہم نے ان کو لکھا، اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہم نے پاکستان سے لکھا تھا، اور جس کو بڑا ایشو بھی بنایا گیا بہت. ہمارے جو کاؤنسل ہیں وہ وہاں پہ مومن ملک صاحب وہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں پہ ایویڈینس بھی کروایا، اور انہوں نے بھی اس چیز پہ ایگری کیا کہ یہ مسئلہ واقعی چائلڈ رائٹس وائلیشن کا تو بنتا ہے. انہوں نے اپنی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو لکھ دیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جیسے بچوں کو وہاں پہ ایک تھرو ڈپلومیٹک چینل واپس بھیجا جا سکے. تو یہ جو کور ہوا تھا 10 جون کو، بیسیکلی جو ہماری اپلیکیشن تھی اپنے چائلڈ رائٹس باڈی کو، اور اس پہ جو کمیونیکیشن ہوا یہ اس کے حوالے سے تھی.
چلیں اس سے ایک اور چیز بالکل کلیئر ہو گئی آپ کی تمام باتوں سے، کیونکہ یہ بھی افواہ جو ہے وہ یہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب NCPCR جو ہے وہ صرف نیشنل حوالے سے، مطلب جو بھارت کے بچے ہیں اور وہاں پہ رہنے والے جو ایسے بچے ہیں ان کے حوالے سے یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز بھی لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ تو ایک تو آپ کا یہ چیز بہت آپ نے کلیئر کر دی کہ ایک ہی مدعے کے اوپر دو ایسے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے انہوں نے آپس میں بات چیت کی ہے اور بتایا ہے ایک دوسرے کو۔ تو اس سے آپ کی ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ NCPCR جس کو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف نیشنل لیول کے اوپر ہے اور بھارت کے بچوں کے لیے ہے اور باقی جو ہے نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیجئے گا کہ یہ آیا بات میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ دیکھیے کیس بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے آگے یا حکومت کی باڈی کے آگے اپنی پلی کیا رکھتے ہیں، وہ اسی پلی کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ آتا ہے، مطلب کہ آپ مانگ کیا رہے ہو۔ ہم نے جو مانگا تھا ان سے NCPCR سے، جس پہ ہمارے وکیل صاحب انڈیا کے اندر جو ہے انہوں نے ایویڈینس کروایا، تو اس حساب سے ہمیں کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ یہ بھیجیں گے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس۔ تو ہمارا مائنڈ بنا ہوا تھا، جو پلی ہم نے مانگی اس پہ ان کے چیئرمین نے ایکٹ کر کے وہ MEA کو منگوایا گیا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف بھارت کے بچوں کے لیے ہے، نہیں، وہ UNCRC کے لیے ہے، اور بھارت کے ڈومیسٹک لاء میں امینڈمنٹس کے بعد بنا ہے۔ تو بھارت میں اگر کوئی فارینر بھی رہتا ہوگا تو اس کے حقوق کا تحفظ بھی یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہی بات کروں گی کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے آپ مانگ کیا رہے ہو۔ جو ہم نے ان سے مانگا تو اس پہ یقیناً وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً ہمیں اندازہ تھا کہ وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو فارورڈ کریں گے، وہ انہوں نے کر دیا۔ دوسری بات کہ ہمارے جو کاؤنسل وہاں پر موجود ہیں وہ آلریڈی ڈومیسٹک کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں اسی سے چائلڈ رائٹس وائلیشن پہ۔ جی اس میں اب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اپریل میں اور اس طرح کر کے یہ ڈیٹس بتا رہی ہیں، اور اس کو انڈیا کے جتنے اخبار تھے یا ویب سائٹس تھیں اس کے اوپر 10 جون کو بتایا گیا کہ پاکستان بچوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جون کے بعد ابھی تک کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر؟ ہم لوگ جواب کا انتظار کر رہے ہیں، ہوسٹ کنٹری کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، مطلب جون سے ابھی تک 4 مہینے گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں آیا اس حوالے سے آپ کے پاس؟ اس میٹر پہ ابھی کمیونیکیٹ نہیں کیا ہے، اور ہمارے وکیل صاحب وہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ سر یہ معاملات آپ دیکھیں، کیونکہ جو ہماری لیگل ریپرزینٹیشن ہے، جب یہ میٹر ہائی کمیشن کے پاس پہنچا تھا اور چیزیں ہوئی تھیں اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا، تو ہم اس چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ہائی کمیشن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ جو بھی انفارمیشن آئے گی ہمارے پاس ان کے تھرو آئے گی، یا پھر منسٹری آف فارن افیئرس کی ساکھ ڈویژن کے تھرو آئے گی، یا پھر NCPCR کے تھرو آئے گی۔ ہمیں لاسٹ ٹائم جو بتایا گیا تھا NCRC کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ وہ مزید پرسو کر رہے ہیں اس چیز کو۔ جی مطلب ان کی طرف سے چاہے ڈیٹیل میں اتنا جواب نہیں آیا لیکن ان کی طرف سے یہ آیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہتی نا آپ؟ جی جی بالکل، ہمیں جو بتایا گیا ہمارے جو اداروں کی جانب سے کہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات کو کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو بھی اس بات کا سمجھ ہے۔ آپ کو یہ جو جواب دیا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی طرف سے کہا ہے کہ جی ہم نے ڈپلومیٹک حوالے سے پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے، یا انڈیا کی طرف سے آپ کو یہ جواب آیا ہے؟ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔
دیکھیے ہمارا تو ڈائریکٹ ہم ہوسٹ کنٹری سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو ادارے ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ہمارا جو ہائی کمیشن نیو دہلی کے اندر موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ کام ہو رہا ہے، اور ایک جو آفیشلی طور پہ ایک جو کنٹری آف اوریجن کا ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی انیشیٹو لے اور ریٹرن میں چیزیں بھجوائے، وہ بھجوا چکے ہیں. اب جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں مطلب بس یہ اب بات کلیئر ہو گئی نا. یہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں یہاں سے جو ہے انہوں نے ان کو آگے فارورڈ کر دیا کہ بھائی یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، اور آگے سے ابھی مزید آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 4 ماہ گزر گئے ہیں اس بات کو.